السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان دیا گیا ہے حقوق الزوجین، یعنی شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہیں اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان حقوق کی تفصیل کی طرف آؤں، یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی بڑی تکریم فرمائی، اسے بڑی عزت بخشی۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عربوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ سر محفل عورت کا نام نہیں لیتے، وہ عورتوں کے تعلق سے اتنے غیور واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بہترین مزاج کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن حکیم میں کہیں کسی عورت کا ذکر نہیں فرمایا ہے نام لے کر، سوائے مریم جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب ذکر آیا تو کہا ام موسیٰ، وَأَصْبَحَ فُوَادُ ام موسیٰ فارغا، نام نہیں لیا۔ لوط اور نوح کی بیویوں کا تذکرہ آیا، نام نہیں لیا۔ امرات نوح کہا، امرات لوط کہا۔ اور آپ کو سن کر مزید حیرت ہوگی کہ ہم سب کی ماں حوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی نام ذکر نہیں فرمایا، یہ فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہ دونوں جنت میں سکون کے ساتھ رہو۔ دیکھیے نام نہیں لیا گیا، صرف یہ کہا گیا آپ کی بیوی،
اے آدم تم اور تمہاری بیوی، پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی کسی عورت کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے سوائے حضرت مریم۔ حضرت مریم کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ چیز شرک ہے، اور ان کا نام شرک کی تردید کے لیے لیا جانا ضروری تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان کا نام ذکر فرمایا۔ کہ نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، سن آف گاڈ ہے، یہ اللہ کے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ دیکھئے تم کہتے ہو کہ یہ ابن اللہ ہے، یہ ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم ہے یہ، چونکہ شرک کی تردید کرنی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کا نام ذکر فرمایا۔ جی تو صرف اسی ایک عورت کا نام قرآن حکیم میں، بقیہ کسی عورت کا نام پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمایا۔ یہ عورتوں کی تکریم نہیں تو اور کیا ہے، عورتوں کی عزت افزائی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی جو کہ ایک بدکار عورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی نام ذکر نہیں فرمایا۔ ہم لوگ اس کو زلیخا بولتے، قرآن حکیم میں نام نہیں ہے، امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، اس کا بھی نام نہیں ہے، صرف ایک عورت کا نام، اور مردوں کے نام تو بھرے پڑے۔ عورت کا صرف ایک ہی جگہ تذکرہ ہے، ایک ہی نام ذکر کیا گیا ہے، حضرت مریم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عورت کی تکریم۔ عورت کی زندگی کے کئی سٹیجز ہیں، کئی مراحل ہیں۔ جب یہ جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے بیٹیوں کے حقوق بیان فرمایا کہ دیکھو یہ عورت ہے، یہ جنم لے رہی ہے، یہ بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور بیٹی کی حیثیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کتنی قدر افزائی فرمائی ہے۔ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح، وَأَنْ حَرْمَلَةَ ابن عمران قال سمیت ابا عشانت۔ ایک بات بولوں، یہ ہم لوگ یونیک نام رکھتے ہیں نا بچوں کا، بتائیے کسی نے اپنے بچے کا نام اوشانا رکھا ہے؟ اوشانا، عین شین الف نون اور ہے نہیں، تو یونیک نام ہے، رکھو نا۔ حرملہ بھی ایک اچھا نام ہے، رکھو۔ پڑھتے ہیں وان حرملۃ ابن عمران قال سمعت ابا عشانة المعافری قال سمعت عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الادب میں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کے لیے وہ صبر کرے، پالے پوسے، اطعمہن ان کو کھلائے، وسقاہن اور پلائے، وکساہن من جدتہ اور اپنی وسعت کے مطابق اس کو پہنائے۔ جدتن ایسا آتن، اپنی وسعت کے مطابق اس کو پہنائے، کھلائے پلائے، اپنی طاقت کے مطابق اس کو کپڑے پہنائے، تو کن
لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. جہنم اس طرف ہے، بیٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں کہ باپ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، آڑ اور حجاب بن کر کے کھڑی ہو گئی ہیں. یہ بیٹیوں کی فضیلت اور ماں کی حیثیت میں تو اللہ اکبر، اس کا کیا مقام ہے. آئیے دیکھیں حدیث، دیکھیں حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ثم 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 ابوک. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الادب میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میرے حسن سلوک کا، میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اللہ کے رسول پھر؟ کہا تیری ماں. کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. یعنی 3 مقام، 3 درجات ماں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور آخر میں جب اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابو، تیرا باپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ سے 3 درجے ماں کے بڑھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 کام ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا ہے. 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا، پیدائش کے وقت وہ تکلیف اٹھانا، پھر اس کے بعد اس کو 2 سال تک دودھ پلانا. اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت کرے، مفسر قرآن دودھونیا کے جو تھے وہ کہتے تھے کہ 2 سال میں پوکھرا بھر دودھ پیا دیتی. پوکھرا بھر دودھ پیا دیتی. جی یہ ماں ہے. تو ایک تو وہ 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پیدائش کا درد جھیلتی ہے پیدائش کے وقت، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک. تو 3 کام تو ایسے کرتی ہے باپ کر ہی نہیں سکتا. لہذا منطقی طور پر یہ درجات باپ سے 3 گنا بڑھا دیے گئے. تو ماں کی صورت میں اس کا یہ مقام، یہ 2 مقامات بڑے اہم ہیں، عورت کا بیٹی ہونا اور عورت کا ماں ہونا. اب اس کے بعد بیوی کا حق کیا ہوتا ہے؟ بیوی کسے کہتے ہیں؟ ایک بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے. ایک ہے لفظ نکاح اور ایک ہوتا ہے لفظ زواج. دونوں کا مطلب ہوتا ہے شادی، لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نکاح میں پیچھا چھوٹ جانے کا امکان ہے. پیچھا چھوٹ جاتا امکان ہے، نکاح میں پیچھا چھوٹ جاتا. وہ کہتے نہیں، اب اس کو عربی میں اس طرح کہہ سکتے ہیں یمکن ان یحدث بینہما انفصال، کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ممکن ہو تو وہاں لفظ نکاح استعمال کیا جاتا ہے. جی اس کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے پھر انہیں طلاق دے دو. دیکھیے نکاح کے بعد طلاق کا لفظ آیا ہے، یعنی نکاح میں انفصال ممکن ہے، جدائی ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں پیچھا چھوٹ جاتا، پیچھا چھوٹ جاتا. تو نکاح میں پیچھا چھوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے. ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اجی سنتے ہو؟ بولے وہ تمہارا ایک دوست جو ہے وہ کل مجھے سر سے تو شوہر نے کہا وہ میرا دوست جمیل ہوگا. بولے تم کو کیسے پڑتا ہے؟ بولے کباڑی ہے وہ.
جونی پرانی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے خریدنے کے لیے. عورت نے بیلن اٹھایا, یہ بھاگے گھر میں سے. جی جی. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن, نکاح کے اندر فصل انفصال کا امکان ہوتا ہے, لیکن زواج کے اندر پیچھا نہیں چھوٹتا. جی, لا یمکن ان یحدث بینہما انفصال. اگر زواج ہے تو انفصال ہوتا ہی نہیں. اسی وجہ سے جنت میں جب شادی ہوگی تو وہاں پر کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں, ہر جگہ زواج ہی کا تذکرہ ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی ایک بیوی کا تذکرہ جب کیا, چونکہ یہ نکاح, یہ شادی غیر معروف طریقے پر ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا, بس نکاح ہو گیا. چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد تھا, زوجناکہا. بڑا بہترین نکتہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے کہ اگر دنیا کے زواج کا تذکرہ ہے, دنیا کے شادی کے لیے اگر زواج ہے تو وہاں متعدی بدو مفعول ہے, متعدی بدو مفعول ہے. جی, زوجناکہا. جی, لیکن جب آخرت کے زواج کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی مفعول لاتا ہے, اور وہ بھی بے کے ساتھ. دوسرا مفعول جو آتا ہے وہ بے کے ساتھ آتا ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, یہ بے اقتران اور التصاق کے لیے ہے کہ شادی ہو گئی جنت میں حوروں سے, عورت سے, تو اب یہ شادی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جب زواج کا تذکرہ کیا ہے تو متعدی بدو مفعول نہیں ہے, وہاں ایک ہی مفعول ہے, اور وہ بھی بے کے ساتھ ہے. دوسرا مفعول جو آ رہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, تو تزویج کے اندر انفصال نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جنت کی شادیوں کے لیے نکاح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, زواج کا لفظ استعمال ہوتا, اس لیے کہ نکاح میں انفصال کا امکان ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن, لیکن نکاح میں طلاق یعنی جدائی ہو سکتی ہے, لیکن زواج میں نہیں. زواج میں لا یمکن ان یحدث بینہما انفصال, ہوتا ہی نہیں. تو یہ زواج اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جب حضرت آدم کی شادی حوا سے کر دی تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. جی, یعنی ہم نے آپ کی شادی کی ہے, اب ان سے تمہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے, یہ برابر زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں گے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. جی, جب شادی ہو جائے گی جنت میں تو پھر وہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے, اور وہاں کوئی بوڑھا اوڑا تھوڑی ہوگا, بوڑھا نہیں ہوتا, جوان ہوتا. اللہ, بڑی شاندار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں رکھ رکھی ہیں. تو یہ نکاح اور زواج کا جو لفظ ہے شادی کے لیے جو آتا ہے, اس کے درمیان ایک فرق تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. تو عورت کے کئی مراحل ہیں, اس کی زندگی کے کئی سٹیجز ہیں. ایک سٹیج میں نے بتایا, ایک مرحلہ میں نے بتایا کہ بیٹی کا مرحلہ ہے, اور ایک بتایا میں نے کہ وہ ماں کا ہے. اور دونوں کی کتنی قدر افزائی کی گئی ہے ان دونوں حدیثوں سے جو پڑھی گئیں واضح. رہا معاملہ بیوی کا, شادی کر کے بیوی کو گھر لے آیا گیا, اب یہ آپ کی بیوی, اب اس کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہیں اور اس کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہیں, یہ بیان کر. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہے. جی,
اس لیے کہ مرد کا حق بڑا ہوا ہے نا، تو پہلے یہ بیان کریں ہم کہ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہے، بیوی کو وہ کون سے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق خدمت الزوج، شوہر کی خدمت کرے۔ اس کو بہت غور سے سنیے جی، بہت سی پڑھی لکھی لڑکیاں جو عالمہ ہو جاتی ہیں وہ طرح طرح کے مسئلے درمیان میں لاتی ہیں جی، تو یہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ بیوی کے اوپر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے۔ چلیے اس پر ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وَأَنِ الْحَكْمِ، بہت غور سے سنیے، وَأَنِ الْحَكَمِ قال سمعت ابن ابی لیلہ قال حدثنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شکت ما تلقى من اثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مزاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مزاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری ایک لمبی حدیث کو کتاب المناقب میں بخاری شریف میں ایسے ہی لائے۔ بہت غور سے سنیے، کہتے کہ حضرت علی نے ہم سے بیان کیا کہ میری بیوی فاطمہ اور نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، انہوں نے شکایت کی کہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں جو تکلیف ہو گئی تھی، وہ چکی چلاتی تھی آٹے کی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور چھالے سوکھ گئے تھے، جس سے دونوں ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے۔ فاطمہ بنت رسول تیری عظمت کو سلام۔ اللہ مجلت یداہ، چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے رسول کی بیٹی ہیں، فاطمہ ہے۔ دل تڑپ، اتنا بڑا نبی ہے، اتنی بلندی پر بلایا گیا، بیٹی کو دیکھو کتنی تکلیف میں۔ انہوں نے شکایت کی کہ وہ ہاتھ میں میرے بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ چکی گھماتے گھماتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور یہ چھالے سوکھ کر کے کھرنڈ کی شکل لے چکے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شکت ما تلقى من اثر الرحى، چکی چلاتے چلاتے جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی وہ بیان کیوں۔ ان کو معلوم ہوا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ خادم آئے ہوئے ہیں۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معلوم ہوا کہ سب یوں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، موجود ہے، آئی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں۔ انہوں نے پوچھا ہوگا ابا کہاں ہیں؟ بولے ہے نہیں ابھی یہاں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ جب ابا آ جائیں تو بتا دینا کہ فاطمہ آئی تھی، فاطمہ آئی تھی، کہہ کر کے حضرت عائشہ سے چلی گئی۔
دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت فاطمہ میں کتنا تال میل ہے ذہنی. دیکھو شیعوں نے خواہ مذاق بنا رکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کہ اس تال میل کا انداز دیکھیے. بول کر کے چلی گئی کہ بول دینا کہ فاطمہ آئی تھی. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ آئی تھی. کہا کہ کائے کے لیے آئی تھی؟ بولے پتہ نہیں، بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ابا آئے تو بتا دینا میں آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے. پتہ نہیں بیٹی کس لیے آئی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک بیٹی ہے، ایک شوہر ہے. شوہر خود بیان کر رہا ہے حدثنا علی ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شکت ما تلقى من سرها. شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی کو کتنی تکلیف ہے، اور یہ بیوی کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں تو حضرت عائشہ سے کہہ کر کے، اپنی بھابھی سے کہہ کر کے چلی جاتی. کیا کہتے ہیں ان کو، اپنی ماں کو چلی جاتی. جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کس لیے آئی تھی؟ بولے پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو وقت اخذنا مضاجعنا، ہم لوگ بستر پکڑ چکے تھے. اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فذهبت لیقوم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑا ہونا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. سسر ہے میرے تو بہرحال نبی ہے میرے سسر ہے تو تعظیماً کھڑے ہو جانا چاہیے. تو فذهبت لیقوم، میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا فقال علی مکانکما، بیٹھا رہو علی مکانکما، بیٹھا رہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے فقال بیننا، ہمارے درمیان بیٹھ گئے. تو یہ تو روایت بخاری کی ہے، لیکن نسائی کی روایت میں ہے بینی و بین فاطمہ، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے بیچ میں بیٹھ گئے بستر ہی پر، اور آپ نے اپنا پیر سے پھیلا لیا. یہ پیر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے بالکل قریب تھا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر جب اور ٹھنڈا لگ رہا تھا، پیر جو ہے آپ کا ٹھنڈا ہو رہا تھا، من شدت البرد، ٹھنڈا تھا پیر آپ کا. حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. اللہ اکبر. بیٹی ہے دیکھیں حضرت فاطمہ، یہ داماد ہے حضرت علی. مقام دیکھیے حضرت علی کا. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں علی کی تعظیم نہیں ہے، ہم لوگوں کے ہاں فاطمہ کی تعظیم ہے. اللہ اللہ اللہ. بخاری کو حضرت فاطمہ کا مقام معلوم نہیں، حضرت علی کا مقام معلوم نہیں. امام بخاری اس کو کتاب المناقب میں لا رہے. معلوم ہے آپ کو منقبت ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی مناقب میں ہے. یہ بخاری سے ان کو دشمنی ہے، اہل حدیثوں سے دشمنی ہے. اللہ، دل تڑپ اٹھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حالت کے اوپر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو دیکھ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داماد اور اپنی بیٹی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے پیر پھیلا لیا ہے. یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے دونوں قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تعظیم ہے اہل حدیثوں کے نزدیک، یہ عظمت ہے حضرت علی کی، یہ عظمت ہے حضرت فاطمہ کی. اللہ اکبر. اور میرا رسول فداہ امی و ابی، جب بتایا گیا کہ ابا یہ میرے ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی ہے چکی چلاتے چلاتے، سنا ہے کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں تو کوئی خادم مل جاتا. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمکما خیرا مما سألتما، جو تم دونوں مانگ رہے ہو، یعنی غلام خادم، میں خادم سے اچھی چیز تمہیں نہ بتا دوں، نہ سکھا دوں. ضرور اللہ کے رسول
آپ نے فرمایا جب بستر پر آؤ اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں بستر پر آؤ میاں بیوی دونوں، تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، تحمید تسبیح اور تکبیر۔ آپ نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تمہیں خادم چاہیے، غلام چاہیے خدمت کرنے کے لیے، یہ تسبیح تحمید اور تکبیر یہ خادم سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خادم کا تعلق دنیا سے ہے اور ان تینوں چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے، اور یہ منطقی بات ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اپنی بیٹیوں کے لیے آسائشوں کے کتنے سامان مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے ان دنیاوی سامان سے اوپر اٹھ کر کے کبھی بیٹی کی آخرت کے بارے میں فکر کی ہے؟ یہ حدیث آپ بار بار پڑھیے، دل تڑپ اٹھے گا آپ۔ بیٹی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹی کی شکایت سن رہے ہیں، کیسا لکھ رہا ہے، عجیب طبیعت ہو رہی ہے، دل کی حالت عجیب ہو رہی ہے۔ بیٹی دنیا مانگ رہی ہے، باپ آخرت دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو دنیا نہ دے کر آخرت دینے کی کوشش کی ہے؟ کتنی بڑی تعلیم ہے، کتنی بڑی تعلیم ہے۔ ارے بیٹی تو چھوڑیے، بہو بھی لاتے ہیں آپ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چلیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے، مشہور پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ بہت عجیب و غریب حدیث ہے، اس طرف اشارہ کر دیتا ہوں، شاید آپ کی نگاہ اس طرف نہ گئی ہو، علماء تو جانتے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی جب بہو لاتا ہے، کسی سے شادی کرتا ہے آدمی، تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ مال ہے، پیسہ کتنا آئے گا، جہیز کتنا ملے گا، جی یہ دیکھتا ہے پہلے، پیسہ کتنا آئے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہے اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے لڑکی ہے کیسی، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دین دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا لفظ آخر میں ذکر فرمایا کہ یہ دین پہلے دیکھنا چاہیے۔ عجیب لوگ ہیں یہ، زندگی میں سکون چاہتے ہیں لیکن جو چیز پہلے کرنی چاہیے اسے بعد میں کر کے رکھا ہوا ہے، تو پوری زندگی جہنم بننے والی۔ جو چیز بعد میں ذکر کی گئی اسے پہلے لانا تھا، پہلے لائیے اس کو۔ یہ ہے تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین۔ دین اس کو پہلے لانا چاہیے تھا۔ ارے تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دین والی کے اوپر کا، اور فاصفر ہے، کامیابی تو دین والی لانے پر ہی ہے، دین والی لا۔ اب دین کون دیکھتا ہے؟ اور جس کو دینی لڑکی مل جائے بہت خوش نصیب ہو، آدمی بہت خوش نصیب، نہ ملتی کہاں ہے۔ دنیا اس طرح سوار ہے لوگوں کے ذہنوں پر۔ بولی دین ہی، آدمی کا مزاج یہ ہے کہ دین کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے یہ 3 چیزیں دیکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصفر بذات الدین تربت یداک، دین والی دیکھ۔ تو ایک ہے خدمت الزوج۔ دیکھیں یہاں حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ استدلال یہ کیا گیا ہے، شارحین حدیث نے کیا ہے، فلولا خدمت الزوج لا تجب علیہا لاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا بذلک۔
اگر عورت کے لیے خدمت شوہر کی ضروری نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حضرت علی کو بتاتے کہ یہ جو تم چکی چلوا رہے ہو یہ چکی میری بیٹی نہیں چلائے گی، یہ اس کا کام نہیں ہے. آپ بتاتے کہ یہ اس کا کام نہیں، اس کا کام ہے خدمت الزوج. اور کیا کیا ہے؟ تنظیف الملابس، اس کے گندے کپڑے دھوئے، گندے کپڑے دھلنا، تنظیم الملابس، اور اعداد الطعام الجید، اچھی کھینچ بنانا، اچھی کھینچ بنانا، اعداد الطعام الجید، بہترین کھانا ہے. کہا تو بہو یہ تو کھانا بناؤ جانتے نہیں ہے، او ہوٹل سے منگا لو، ہوٹل سے منگا لو، کپڑے دھلواؤ گندے کپڑے، اور اعداد الطعام الجید، بہترین کھانا تیار کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اور والسحر عند مرض الزوج، شوہر اگر بیمار ہو جائے تو رات بھر جاگو، بازو میں بیٹھو اس کے. یہ سب عورت کے اوپر شوہر کے اوپر. تو خدمت الزوج یہ ہے. اور دوسرے لتسکنوا الیہا. اچھا ایک نکتہ بتاتا ہوں، لتسکنوا منہا نہیں، لتسکنوا منہا نہیں، الیہا ہے. غور کے ترجمہ کیا کر دے لو، ان سے سکون حاصل کر. ارے بھائی منہا کا ترجمہ کر رہا ہے تو، منہا کا ہے الیہا ہے نا، الیہا یعنی تم انہیں سکون پہنچاؤ اور تمہیں سکون پہنچاؤ. الیہا تک، تک ہے سکون تک. تو لتسکنوا الیہا، اپنا سکون حاصل کر کے ہٹ گئے. پھر وہ تو سکون تم اس کو پہنچاؤ وہ تمہیں پہنچائے، لہذا لتسکنوا منہا نہیں لتسکنوا الیہا. اور مولی صاحب اگر سکون نہ پہنچائے پاوے عورت تو وہ عورت کا تو جہنم ہے. جی عورت کہاں ہے؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق کا مقصد ہی ہے، خلقکم، تم کو پیدا کیا گیا لتسکنوا الیہا، سکون. سکون اگر سکون نہیں ہے تو گھر برباد ہے. ایک تو سکون ہے، دوسرا خدمت الزوج ہے، اور تیسرے اگر بات بول رہا ہے تو اس کی اطاعت کرو، مانو اس کو، مانو. تھکا تھکایا ہے، کہاں ہو جی، کہاں چلا تو تھکا تھکایا ہے، کہاں ہو جی، کہاں چلا بیٹھو آئی تھا. اب جب کچن سے نکلے گی بات تو بھوت نہیں دکھتے، یہاں کچھ لگا ہوا ہے کوئی. ارے بھائی اچھی بن جا، بھائی اچھی بن جا، ذرا اپنا حلیہ صحیح کر لے. ذرا حلیہ کیسے، حلیہ کیسے. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اسرا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواہ النسائی فی کتاب النکاح. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ ای الناس خیر. آپ نے فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. ابھی کہاں سے کہو، اب وہ کس حالت میں آئی، دیکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کو. تسرہ اذا نظر، دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتا ہے. حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟
تسرہ اذا نذر وتطیعہ اذا امر، کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، یعنی اطاعت الزوج، یعنی خدمت الزوج، تسکین الزوج، اور وجوب طاعت الزوج. 5 حقوق ہیں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرے. جی وہ اپنے شوہر کی ہے. جی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، یعنی حفظ نفس. تو یہ حقوق بیوی کو یہ حقوق ادا کرنے. چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها تدخل فی ای ابواب الجنة شاءت. رواہ ابن حبان فی صحیحہ. حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی صحیح ابن حبان کے اندر لائے. ابھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے مہینے کے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، جنت کے جس دروازے سے جائے داخل ہو جائے. گویا کہ وجوب طاعت الزوج، شوہر کی اطاعت کا واجب ہونا. وہ جو کہے تو مانو، جو بھی جائز چیز بولے. ہاں شریعت کے خلاف اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اگر خالق کی معصیت ہو رہی ہے، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. ایسا کوئی حکم دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو بیوی اس کو نہ مانے. ارے بیوی تو چھوڑیے، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ بھی اگر حکم دے تو ان کے اطاعت نہیں، اس لیے کہ خالق کا پہلے. تو مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو یہ حقوق ادا کریں ان کا. اچھا اب تم لوگوں کا حقوق ان حضرات کے اوپر کیا ہے؟ وہ بھی تو ہونا چاہیے. سستے چھوٹ رہے لگتا ہے. ہاں سستا چھوٹنے نہیں دوں گا میں، بالکل نہیں. خالی اپنے حقوق بیان کر رہے. بھائی تمہارے اوپر ان کے حقوق کیا ہیں وہ بھی تو دیکھو. سب سے پہلی چیز وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ زندگی گزارو معروف طریقے سے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے معروف کی تفسیر کی ہے طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ لَهُنَّ، کہ جب ان سے بولو تو بڑے بہترین انداز میں بولو، اور اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اور اپنی حیت کو، اپنے حلیے کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرو. اچھے بنو. اب شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی بنی ٹھنی رہے، خوبصورت ہو، اور اپنا ایک دم بھانتے دکھ رہے، تو بھئی تم بھی ذرا اچھے بن جاؤ. حسنوا افعالکم وہیئاتکم لہن. ایک چیز تو یہ ہے. اور دوسرے اگر وہ کچھ تکلیف بھی پہنچائیں آپ کو تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے، شوہر کا یہ بڑپن ہے. اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے. تو اگر شوہر کوئی خلاف مزاج اس سے کوئی فعل دیکھتا ہے تو اس پر صبر کرے. ہاں صبر کرے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا
فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف، استیسا کا مطلب ہوتا ہے قبول الوصیہ، استوصوا بالنساء خیرا، میری طرف سے عورتوں کے ساتھ خیر کے معاملے کی مجھ سے وصیت قبول کرو. میں وصیت کرتا ہوں اور اس وصیت کو تم قبول کرو. یہ وصیت ہے میری کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو گے. کیوں؟ اگر کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے کیسے کریں گے؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ، ان کی کمزوری بتائی گئی. عورت کی اس کمزوری کو اگر مرد نظر انداز کر دے تو زندگی خوشگوار طریقے سے چل سکتی ہے. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. جی، آدم کی پسلی سے. اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی پسلی ہے، تو اوپر والی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بہت ٹیڑھی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اس کو اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی. اور وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، چھوڑ دیں گے پھر ویسے ٹیڑھی ہو جائے گی. اب ظاہر ہے اس کی یہ فطری کمزوری ہے. اگر اس کی اس فطری کمزوری کو لے کر کے آپ چلیں گے تو زندگی خوشگوار ہے، ورنہ وہ کا سیدھا کرے جو نا تو ٹوٹ جائے گی، پھر معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. جی، اور پھر معاملہ طلاق پر منتج ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے مزاج کو ذہن میں رکھا جائے. اور ایک تو عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن معاشرت ضروری ہے. اور دوسرے حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج کو جاننا ضروری ہے. ان کے مزاج کو جان کر کے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں آپ، نہیں تو زندگی جہنم بن جائے گی. تو دو حقوق بیان کیے گئے کہ بیویوں کے حقوق شوہر کے اوپر دیکھا جائے تو 5 اس کے ہیں 5 اس کے. تو اب یہ شوہر کے اوپر جو بیویوں کے حقوق ہیں، پہلا میں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے سلوک کیا جائے. جی، اور اگر ان کی طرف سے کچھ ایسی خلاف مزاج چیز سامنے آ جائے تو اس پر صبر کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تیسری، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مہر جو متعین ہوئی ہے یہ مہر خوشی خوشی دے دے. ہمارے ہاں مزاج پہلے یہ تھا، تو بہرحال دے دیتے ہیں لوگ، نقد دے دیتے ہیں. پہلے ایسا تھا کہ وہ پہلی رات میں وہ معاف کرانے بیٹھ جاتا تھا دولہا، معاف کر دو، معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. ہاں، اپنی طرف سے اگر وہ کچھ معاف کر دے دے وہ الگ چیز. آپ مجبور کر کے مہر کو معاف نہیں کرا سکتے، اس کا حق ہے. وہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان کے مہر کو خوشی خوشی دے دو. ایک اور شادیوں کے معاملے میں ایک خلاف شریعت بات چل نکلی ہے آج کل کہ مہر میں بڑی بڑی رقم باندھی جاتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ مطلوب ہے کہ آدمی مہر کی ادائیگی جس قدر کر سکتا ہو، جتنی استطاعت ہو، مہر اتنی ہی رکھی جائے. اس لیے کہ مشہور حدیث ہے، مستدرک حاکم کی ہے کہ خیر الصداق ایسر، کہ سب سے بہترین مہر وہ ہے جس کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہو. اتنی بڑی بڑی مہر باندھ دی جاتی ہے کہ دولہے کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ادائیگی اس کے اوپر واجب ہے. اس لیے کہ یہ مہر اس لڑکی کا حق ہے، عورت کا حق ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. اور اس کے علاوہ شادیوں کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اختلاط مرد و زن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بن سنور کر کے شادیوں میں جاتی ہیں، مرد بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی صاف دکھائی دیتی ہے.
منع کیا گیا ایاکم والدخول علی النساء، بچو عورتوں پر داخل ہونے سے، اس لیے کہ وہاں اختلاط ہونے سے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. ہم شادیوں میں عام طور پر یہ دیکھتے ہیں. اور دوسرے گانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آگے کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو، میوزک کو حلال کر لیں گے. میوزک لازمی چیز بن گئی ہے شادی کی. تو وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، مہر کم متعین کی جائے جتنا آدمی ادا کر سکتا ہو. یہ تیسرا حق ہوا. چوتھا حق یہ ہے نفقہ. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جتنی استطاعت ہو شوہر بیوی کے اوپر اتنا ہی خرچ کرے گا. یعنی شوہر کو عورت مجبور نہ کرے کہ وہ حلال یا حرام طریقے سے کیسے بھی لا کر کے اس کی ضروریات کو پوری کرے. نہیں، اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ. اور اس کے ساتھ ہی سکنا، اسکنوہن من حیث سکنتم، اس کو رہائش دینا، سکنا دینا، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ عورت سے مطالبہ کریں کہ میں دینی آدمی ہوں، میری دین کے اوپر معاونت کرو. اگر عورت دین کے اوپر معاونت نہیں کرتی، مدد نہیں کرتی شوہر کی، تو سمجھو یہ اس کی دشمن ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح، وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فقال بعض اصحابه انزلت في الذهب والفضة لو علمنا اي المال خير فنتخذه فقال افضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه. رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب ابواب تفسیر القرآن کے اندر لایا. ابواب تفسیر القرآن میں حضرت ثوبان سے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ وہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے. بعض اصحاب نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول سونے اور چاندی کے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی، اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سب سے بہترین مال کون سا ہے تو ہم اسے اختیار کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز یہ ہے شکر گزار دل ہو اور ذکر کرنے والی زبان ہو، اور اسی طریقے سے ایسی عورت مل جائے جو ایمان والی ہو اور وہ اپنے شوہر کے ایمان کے اوپر اس کی مدد کرے، اس کی معاونت کرے. تو اعانت الزوج علی ایمانہ، شوہر کی مدد کرے اس کے ایمان کے اوپر. تو یہ کچھ حقوق تھے شوہروں کے بیویوں کے اوپر اور بیویوں کے شوہروں کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.